دارم امتی احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا مراد المشتاقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین شمس العارفین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبتاً نذرانہ درود و سلام پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے سمیت جتنے آباد قریب سے بعید سے تشریف لائے ان کا آنا ان کا بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ، قیامت کے دن تمام رسولوں کا میں سردار ہوں گا، وَلَا فَخْرَ، مجھے اس بات پہ فخر نہیں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں تمام نبیوں کا آخری نبی، تمام رسولوں کا آخری رسول، وَلَا فَخْرَ، مجھے اس بات پہ بھی فخر نہیں، وَأَنَا بِيَدِهِ اللِّوَاءُ الْحَمْدُ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، اولین سے لے کر آخرین تک تمام میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، ولا فخر، مجھے اس بات پہ بھی فخر نہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَمُشَفَّعٍ، قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی گناہگار امت کی شفاعت فرماؤں گا، مجھے اس بات پہ بھی فخر نہیں۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید قرآن رشید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرما رہا ہے۔ روز اول سے لے کر آج تک ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی نعتیں لکھی بھی ہیں، حضور کی شان میں نعتیں پڑھی بھی ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بڑے بڑے شاعر آئے، بڑے بڑے لکھنے والے آئے، کسی نے اپنے بادشاہوں کے لیے لکھا، کسی نے اپنے آقاؤں کے لیے لکھا، کسی نے اپنے بڑوں کے لیے لکھا، کسی نے سورج کے لیے لکھا، آسمان کے لیے لکھا، زمین کے لیے لکھا، لیکن ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان شاعروں کو جنہوں نے جب بھی اپنی قلم کو حرکت دی تو قلم سے نعت مصطفیٰ کو لکھا۔ ہم اس زبان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے شاعر آئے جنہوں نے بادشاہوں کی شان میں شاعری پڑھی، بڑے بڑے شاعر آئے جنہوں نے اپنے چاہنے والوں کی شان میں شاعری پڑھی، لیکن اس زبان کو اللہ تعالیٰ قیامت سلامت رکھے جس زبان نے جب بھی حرکت دی یا حضور پہ درود پڑھا ہے یا حضور کی نعتیں پڑھی ہیں۔ نعت کا سلسلہ کوئی آج سے شروع نہیں ہوا، کوئی 100 سال سے نہیں، 200 سال سے نہیں، روز اول سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہے اور آج تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب دنیا فنا ہو جائے گی لیکن تیرا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔
سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی نعت کس نے پڑھی ہے؟ سب سے پہلے خالق کائنات نے میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی ہیں، پھر خود میرے مصطفیٰ نے اپنی شان میں اپنی نعتیں پڑھی بھی ہیں، سرکار دو عالم نے اپنی نعتیں سنی بھی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی زندگی حیات میں قریب 20 سے لے کر 25 نعت خوان تھے جنہوں نے حضور کے سامنے نعتیں پڑھی بھی ہیں، اور سرکار دو عالم نے ان کی زبان سے نعتوں کو سماعت بھی فرمایا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کی نعت کیسے پڑھی، خود آقا کریم نبی رؤوف الرحیم نے اپنی نعتیں کیسے پڑھی، وہ کون سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور کے سامنے نعتیں پڑھی، آیا نعت خوان کو اجرت دینا، اسے مال وغیرہ دینا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں جائز، نعت خوانی کے کیا آداب ہیں، کیا احترام ہے، آج کی گفتگو اسی موضوع پر ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ نعت کس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ دعا کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بھی نعت ہے، ان کے نزدیک جس نے اسپیکر پکڑا ہوگا، جو جھوم رہا ہوگا، جو بھی پڑھ رہا ہوگا وہ سمجھتے ہیں یہ نعت ہے۔ بعض دفعہ شاعر جو ہے وہ اپنی آرزو، اپنی تمنا پیش کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی نعت ہے۔ بعض دفعہ شاعر رباعیات پیش کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی نعت ہے۔ بعض دفعہ شاعر اپنی طلب پیش کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی نعت ہے۔ بلا تمثیل نعت اسے کہتے ہیں جس میں حضور کی تعریف ہو، حضور علیہ السلام کے غسل کا ذکر ہو، حضور کی آنکھوں کا ذکر ہو، حضور کے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو، حضور کے علم نشرح کے سینے کا ذکر ہو، حضور کی ما زاغ البصر کی آنکھوں کا ذکر ہو، ید اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہو، حضور کے پاؤں کا ذکر ہو، حضور کے دل انور کا ذکر ہو، جس میں حضور کی تعریف کی جائے اسی کو حضور کی نعت کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب ایک نعت خوان کہتا ہے کہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ مدینے میں، یا میرا جی چاہتا ہے کہ میں مدینے چلا جاؤں، یا میری موت مدینے میں آ جائے، یہ نعت نہیں ہے، یہ شاعر اپنی طرف پیش کر رہا ہے، وہ ایک دعا مانگ رہا ہے، وہ ایک تمنا پیش کر رہا ہے کہ کاش مجھے جو ہے موت مدینے میں آ جائے یا میں حضور کے مدینے میں چلا جاؤں۔ اس کو آپ نعت نہیں کہہ سکتے۔ اب نعت کسے کہتے ہیں؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، تو شاہ خوبا تو جان جانا، یہ نعت ہے۔ اسی کو نعت اس کو کہتے ہیں جس میں حضور کی تعریف ہو، حضور کے جسم کی تعریف ہو، حضور کے علم کی تعریف ہو، حضور کے معجزات کی تعریف ہو، اس کو نعت کہیں گے۔ اس کے ماں سوا دیکھا جائے گا کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، ہر چیز نعت نہیں ہوتی۔ اب آپ کو نعت کی تعریف سمجھ آ گئی ہے۔ اب اسی نعت کو ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کی نعتیں کیسے پڑھی ہیں۔ قرآن پاک کا آخری پارہ ہے سورہ علم نشرح، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کسی کا بھی آپ ترجمہ اٹھا لیں آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ اس ترجمے میں یہ نہیں کہا محبوب ہم نے اپنی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ جیسے کہ دو گہرے دوست آپس میں بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ کام میں نے تیری خاطر کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو شاعر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مالک کہ محبوب کی خاطر محبوب کا ذکر کیوں بلند کیا؟ فرمایا جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے میرا مصطفیٰ خوش ہوتا ہے، جب میرا مصطفیٰ خوش ہوتا ہے مصطفیٰ کی خوشی میں مصطفیٰ کا رب خوش ہوتا ہے۔
تو اللہ پاک نے خود میرے نبی کی نعت پڑھ کے سنائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اس کی دوسری جو تفسیر ہے مفسرین حضرات یوں بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جعلت ذکرک معک، محبوب میں نے اپنا ذکر تیرے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ 2 جمعہ پہلے میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ حدیث پیش کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، بیٹا جب بھی ذکر خدا کرنا ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا۔ تو بیٹے نے کہا تھا کہ بابا ذکر خدا تو ٹھیک ہے، ذکر مصطفیٰ کیوں؟ ہمیشہ اس نبی کا ذکر کیوں، ذکر کی بات کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا بیٹا جب میں اپنی لغزش پہ 700 سال تک روتا رہا، میری لغزش سے مجھے نجات نہ ملی، پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں جنت میں تھا تو جنت کے ہر پتے پر جہاں نام خدا کا وہاں نام مصطفیٰ تھا، ہر شجر پہ جہاں پہ خدا کا نام تھا وہاں مصطفیٰ کا نام تھا، جنت کے ہر کنارے پہ جہاں خدا کا نام تھا مصطفیٰ کا نام تھا۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی عظیم ہستی ہے، اللہ نے اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ پھر میں نے وسیلہ پیش کیا، اے اللہ تجھے اس لجپال نبی کا وسیلہ ہے، میری لغزش کو معاف فرما۔ عاطب غیب سے آواز آدم، اگر اس نبی کا وسیلہ پیش کرنا ہی تھا اپنے لیے دعا کیوں مانگتا ہے؟ اگر ساری اولاد کے لیے دعا کرتا، اس لجپال نبی کے صدقے ساری اولاد کی بخشش کا میں اعلان فرما دیتا ہوں۔ آپ قرآن میں دیکھیں جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، حدیث میں دیکھیں جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر۔ جس کلمے کو پڑھ کے آپ اور میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کلمے میں بھی جہاں رب کا ذکر ہے، رب کا رسول کا ذکر ہے، خطا کہ جو ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اب جماعت کھڑی ہوئی ہو تو پیچھے سے کوئی بندہ آ جائے، اکثر ایسے پڑھے لکھے نمازی آ جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہیں احساس نہیں ہوتا قرآن پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں، جماعت کھڑی ہوئی ہے، نمازی بھی بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے کلام سے عبادت میں خلل آتا ہے۔ اولاً اسلام میں یہ تھا کہ لوگ سلام کرتے تھے، بعد میں نبی نے منع کر دیا۔ اب نماز جمعہ کھڑی ہوئی ہو اور کوئی بندہ پیچھے سے آئے اور یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جماعت میں سے کوئی آدمی یا امام صاحب اس مقتدی کا جواب دے دے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعض علماء فرماتے نماز ٹوٹ جائے گی اور بعض علماء کرام فرماتے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ وجہ وہ کہتے ہیں نماز ہے رب کی عبادت، آپ نے رب کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا، آپ غیر کی طرح مخاطب ہو گئے، لہذا نماز جاری رہے گی، کسی کو سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ نماز کے اندر ٹوٹل 2 سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک سلام یہ ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اگر نماز کے اندر کوئی بندہ کسی غیر آدمی کو سلام کا جواب دے گا تو نماز اس کی نامکمل، نماز اس کی مکروہ ہو جائے گی۔ فرمایا اے حبیب جب تک اتحیات میں بیٹھ کر تجھ پر سلام نہیں پڑے گا تب تک اس آدمی کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، آپ کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، مطلب جہاں تیرا ذکر ہے وہاں میرا ذکر ہے، جہاں تیرا ذکر ہوتا رہے گا وہاں میں رب کا ذکر ہوتا رہے گا۔ سمجھ آئیے؟ تو نعت کا کیا معنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا۔ اب سرکار تو عالم نے بھی اپنی نعتیں پڑھی، وہ نعتیں سن لیں۔ یہ لازمی نہیں ہوتا کوئی بندہ سر کے ساتھ پڑھے تو وہ نعت ہے، سپیکر میں پڑھے وہ نعت ہے، سادے انداز میں بھی پڑھ سکتا ہے، سادے انداز میں اس کو لکھ بھی سکتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کیسے نعت پڑھی؟ آپ نے فرمایا سید الانبیاء خمسہ، فرمایا 5 رسول جو ہیں تمام رسولوں کے سردار ہیں۔
5 رسول تمام رسولوں کے سردار ہیں، یعنی 1.25 لاکھ نبی یا کم و بیش 1,24,000 نبی ہیں۔ پھر 313 رسول ہیں، 313 رسولوں میں سے 5 رسول سردار ہیں۔ آقا وہ 5 رسول کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا 313 رسولوں میں یہ 5 رسول سردار ہیں۔ وَأَنَا سَيِّدُ الْخَمْسَةِ، اور اللہ نے میں محمد کو ان 5 رسولوں کا سردار رسول بنا دیا۔ خود اللہ کے نبی اپنی تعریف کرے، اسی کو حضور کی نعت کہتے ہیں۔ اب دوسری حدیث پاک آپ فرماتے ہیں فضیلت علی الانبیاء بست، اللہ پاک نے مجھے 6 چیزیں عطا فرمائی، مجھ سے پہلے نہ کسی نبی کو عطا فرمائی نہ کسی رسول کو عطا فرمائی۔ آقا وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اوتیت بجوامع القلم، اللہ پاک نے مجھے جوامع القلم بنا کے بھیجا ہے، مطلب بات میں تھوڑی کرتا ہوں، الفاظ میری زبان سے تھوڑے نکلتے ہیں لیکن ان کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کی تفسیر بہت زیادہ ہوتی ہے، علم کا سمندر ہوتا ہے، کوئی پہنچنے والا ہو تو پہنچ سکے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، چاہو تو دنیا میں رہو، اور اس بندے نے کہا کہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ نبی خطاب کر رہے ہیں اور صحابہ کرام آپ کی طرح بیٹھ کے سماعت کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق ان میں بیٹھے ہوئے تھے، رونے لگ گئے۔ خطاب ختم ہو گیا، لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا وہ جو نبی خطاب فرما رہے تھے نا، ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، چاہو تو دنیا میں رہو۔ فرمایا اس سے مراد اللہ کے نبی کا وصال ہونے والا ہے۔ ہر بندہ خطاب کو نہیں سمجھ سکا، تو آپ نے فرمایا مجھے جوامع الکلم بنا کے بھیجا ہے، بات تھوڑی کرتا ہوں، معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی۔ اللہ کے نبی ایک جنگ میں گئے تو راستے میں تھکاوٹ ہوئی، آپ کیکر کے درخت کے نیچے لیٹ گئے تو اللہ کے نبی نے اپنی تلوار اوپر لٹکا دیا۔ جو کہتے ہیں نا نبی بڑے رحمت للعالمین نبی تھے، آپ روڈوں پہ نکل پڑتے ہو، آپ گستاخ رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، ہم اس حق میں بھی نہیں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں رہے۔ جس نبی کے بارے میں آپ نے پڑھا رحمت للعالمین نبی ہے، وہ نبی جہاد پہ بھی گیا ہے، وہ نبی غزوات میں بھی گیا ہے، اس نبی نے تلوار بھی اٹھائی ہے۔ اگر اتنے رحمت للعالمین نبی تھے تو تلوار کیوں لے کر گئے؟ تلوار میرے نبی کے ساتھ ہے۔ اچانک آپ کی آنکھ لگی، ایک کافر نے تلوار اٹھائی اور نبی کی گردن میں رکھی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بلند آواز سے کہا اللہ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، آپ نے فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ رونے لگا، منتیں کرنے لگا، میرے نبی نے اسے معاف کیا۔ جو ہی میرے نبی آگے چلے، پیچھے سے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تیسرا آپ فرماتے وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ، میرے لیے اللہ پاک نے غنیمتوں کا مال حلال کیا۔ پہلے زمانے میں امت جنگ جہاد کرتی تھی، جو مال ملتا تھا پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکھتے، آسمان سے بجلی آتی، آگ آتی، اسے اچک کے لے جاتی۔ لیکن باری جب نبی کی امت کی آئی، فرمایا یہ کمزور امت ہے، فرمایا مال بھی ان کے لیے حلال ہے، صدقہ دے رہے ہو پتہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، آج مال خرچ کر رہے ہو پتہ نہیں کہ حلال کا یا حرام کا ہے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈلا ہوا ہے۔ یہ کمال آپ کا نہیں، یہ زہرا کے بابا کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کے اور میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے۔ تیسرا فرماتے وجعلت مسجدا طہورا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ آپ ہندوؤں کو دیکھیں، ان کے لیے خاص جگہ ہے جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں، آپ سکھوں کو دیکھیں خاص جگہ پہ عبادت کرتے ہیں۔ اس پوری دنیا میں ایک مسلمان ہے، جب بھی نماز کا ٹائم ہو وضو کرے، اللہ پاک فرماتے بشرطی کہ زمین پاک ہو، سجدہ کرنا اس کا کام ہے، قبول فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔
آقا پانچویں کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا خُتِمَ بِهِ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی نعت ہے۔ خود اللہ کے رسول اپنی تعریف کرے، تعریف کرنا اسی کو نعت کہتے ہیں۔ اگر رہی بات دوسروں کی تو میں کہتا ہوں اپنے تو دور کی بات نہیں، غیروں نے بھی میرے نبی کی نعتیں پڑھی ہیں، دشمنوں نے بھی نبی کی نعتیں پڑھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب اپنا قافلہ لے کر یمن میں گئے، آپ کہتے جیسے ہی میں یمن کی سرزمین پر پہنچا میری ملاقات ایک راہب کے ساتھ ہوئی۔ اب اس راہب نے جیسے ہی آپ کا چہرہ دیکھا اس نے کہا اقصبک حرمین، آپ کا تعلق حرم سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اقصبک قریشن، قریش قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اقصبک تیم بن مرہ، آپ کا تعلق تیم بن مرہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا حضرت اگر اجازت دیں آپ کا کرتا مبارک اٹھا کے میں زیارت کر سکتا ہوں؟ اکشف عن بطنی کا، آپ کا پیٹ مبارک دیکھ سکتا ہوں؟ علم تھا اس دور میں۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو۔ جیسے اس نے کرتا اٹھایا ناف کے قریب اس نے ایک تل کو پایا، فقبلا، اس نے ابو بکر صدیق کی ناف کو بوسہ دیا اور کہا انی عاجز العلم صحیح، میرا علم ٹھیک تھا۔ آپ نے فرمایا کیسا علم؟ فرمایا ان النبی یبعث فی الحرم، حرم کے اندر ان قریب نبی آئے گا، آخری نبی، آخری رسول ہوگا، اور دو بندے اس کے مددگار ہوں گے، ایک جوان ہوگا ایک بزرگ ہوگا۔ جوان کون ہے؟ فرمایا جوان کا نام مولا علی شیر خدا ہوگا اور بزرگ کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہوگا۔ جب آپ جانے لگے نا یمن کی طرح، اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ جو کہتے ہیں نعت 100 سال پہلے شروع ہوئی ہے، 100 سال پہلے آپ آئے ہیں، نعت تو صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے۔ اس نے کہا ابو بکر صدیق جب قافلہ لے کر واپس لوٹنا نا تو میرے سے نا ایک کاغذ لے جانا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ قافلہ لے کر واپس آئے، کاغذ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس نبی کو پتہ نہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں، ملوں یا نہ ملوں، میں نے اس نبی کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، یہ نعت اس نبی کو پڑھ کے سنا دینا۔ ابھی ابو بکر صدیق نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مردوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر ہیں، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مولا علی ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بلال ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی خدیجہ الکبریٰ۔ اسلام نہیں پھیلا۔ ابو بکر صدیق یمن میں ہے، آپ جیسے مکہ میں گئے بہت سارے لوگ جمع ہیں، ابو جہل ابو لہب یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ فرمایا وہ جو آپ کا دوست ہے نا عبداللہ کا بیٹا، اس نے آج دعویٰ کیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تے اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا غصے کی بات نہیں، تم بیٹھو، میں اس نبی کے پاس جاتا ہوں، دلیل پیش کرتا پوچھتا ہوں۔ آپ کہتے سب سے پہلے نبی کے حجرے میں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے دعویٰ کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آقا جی نبی ہے تو نبوت کی دلیل پیش کریں۔ اب میرے نبی نے دلیل کیا دی؟ آپ نے فرمایا لقیتہ ہوا الشیخ بالیمن، ابو بکر صدیق آپ یمن میں گئے تھے، آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی ہے، آگے بھی تو ابو بکر تھے۔ عرض کی آقا کم لقیتہ ہوا الشیخ بالیمن، میں تو بہت سارے بزرگوں سے ملا ہوں یمن میں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے میں محمد کی شان میں نعت لکھ کر بھیجی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کافر ہو کے نبی کی نعت لکھے، نبی اس کو جانتے ہیں کہ مسلمان نبی کی نعت پڑھے اور نعت کی بے ادبی کرے، نعت کی توہین کرے یا نعت کو گانے کی طرز میں پڑھے، کیا سرکار اس کو نہیں جانتے؟ اس لیے یہ نعت خوانی کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے سامنے نعت پڑھی ہے،
اور نعت کون سی تھی جو میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے حدیث پڑھی ہے؟ آقا آدم سے لے کر عبداللہ تک آپ کا نور چلتا رہا، یہاں تک کہ آج آپ کے نور کے صدقے ہم اس کائنات میں جی رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن روا آگے آگے تھے، نعت پڑھتے جا رہے تھے، جیسے ہی حرم میں پہنچے، یہ بھی حضور کا نعت خوان ہے، حضرت عمر نے اس کو روکا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اتنی اونچی آواز سے نعت پڑھ رہے ہو، وہ بھی حرم کے اندر پڑھ رہے ہو، وہ بھی نبی کے سامنے پڑھ رہے ہو۔ تب نبی نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا دا یا عمر بن خطاب چھوڑ دو، یہ نعت نہیں ہے، اس کا ایک ایک شعر دشمنوں کے سینے میں ایسے لگتا ہے جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر جا کے سینے میں لگتا ہے۔ آپ نے اتنی یعنی مدد فرمائی نعت خان کی۔ ایک اور حضور کا نعت ہے، جس نعت خان ہے جس کا نام ہے نابغہ جودی، سرکار کے سامنے بڑی لمبی اس نے جو ہے نا وہ نعت پڑھی ہے، قریب میرے خیال میں 180 یا 200 شعر ہے عربی کے اندر، ہم تو زبانی اس کو یاد بھی نہیں کر سکتے۔ جب وہ نعت مکمل ہوئی تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تیرے چہرے کے نور کو اللہ سلامت رکھے، تیرے دانتوں کی بناوٹ کو اللہ سلامت رکھے، اللہ اسی چہرے کو ایسے تر و تازہ رکھے۔ حضرت اسمی فرماتے ہیں میں نے نابغہ جودی کو دیکھا، عمر 220 سال، اور ایک روایت میں آتا ہے عمر 230 سال تھی۔ رب کعبہ کی قسم ہے بندے کی عمر 80 سال ہوتی ہے، چہرے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، کمر جھک جاتی ہے، جسم کانپنے شروع کر دیتا ہے۔ نابغہ جودی وہ حضور کا نعت خوان تھا، عمر تقریباً 220 سال ہے، کمر بھی اس کی نہ جھکی، چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ وہ کہتے رب کعبہ کی قسم ہے میں نے 220 سال کی عمر میں دیکھا، اس کا ایک دانت بھی نہ ٹوٹا، ہر دانت اس کا سلامت تھا، کمال اس کا نہیں تھا۔ اس نے میرے نبی کی نعت پڑھی، میرے مصطفیٰ نے دعا دے کے مالا مال بشرطی کے نعت خان شریعت کے مطابق سمجھ آئیے، نہ اس کی مونچھ ہو، نہ اس کی داڑھی ہو، عورتوں والا لباس پہنا ہوا ہو، ناچنے والا ہو، کودنے والا ہو، نعت کے بارے میں اسے علم نہ ہو، ایسے نعت خان کو ہم نہیں مانتے۔ یہ آج کل کے جو فیشنیبل آ گئے نہیں، ان سے ہمارا تعلق نہیں، حقیقی نعت خانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ کعب بن زہیر یہ حضور کے خلاف لکھتا تھا، اور صرف لکھتا نہیں تھا بلکہ کافروں کی جب بھی بڑی میٹنگ ہوتی تھی نا، سب سے پہلے اس کو بلایا جاتا تھا، آج حضور کے خلاف میٹنگ ہے کہ حضور کے خلاف ہمیں کچھ سناؤ۔ جب یہ شعر پڑھتا تھا اس کی بڑی بلے بلے واہ واہ ہوتی تھی۔ جب اسلام غالب آئے، نقاب پہن کے میرے نبی کے دربار میں آ گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آقا سنا ہے کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ اسلام ما قبل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آقا جب بندہ بڑا گناہگار ہو، فرمایا جتنا بھی گناہگار ہو میرا رب اتنا بڑا کریم رحیم ہے، تم کلمہ پڑھو تو اللہ معاف فرما دے گا جتنا بھی بڑا گناہگار ہو۔ آہستہ آواز میں کہا، اپنا نہیں بتایا، خود حالانکہ بیٹھا ہوا تھا نقاب ہے۔ آقا وہ جو کعب بن زہیر نہیں ہے جو آپ کے خلاف لکھتا اور پڑھتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آقا اس نے مجھے بھیجا ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو بھی معافی مل جائے گی؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں اس کو بھی معافی مل جائے گی، اس کو لے آؤ۔ نقاب اتار کے کہتا ہے اللہ کے رسول وہ بد نصیب میں ہوں۔ ایک اعرابی کھڑا ہوا، اس نے تلوار اٹھائی، آقا ساری زندگی آپ کے خلاف لکھا ہے، ساری زندگی آپ کے خلاف اس نے پڑھا ہے، ہم اس کا سار قلم کریں گے۔ میرے اور آپ کے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، چھوڑ دو، آج یہ میرا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے اس نے کلمہ پڑھا نا، پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ آقا ساری زندگی آپ کے خلاف لکھا ہے، ساری زندگی آپ کے خلاف پڑھا ہے، آج میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کر میں آپ کی نعت پڑھوں ہوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ جب اس نے میرے نبی کی شان میں نعت پڑھی، سرکار دو عالم نے اپنی چادر اتار کے انعام کے طور پہ اسے عطا فرما دی۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، یہ حدیث تقریباً نعت خانوں کو یاد ہے، ایک یہ والی تھے، ایک آسان والی۔ وہ کہتے ہیں جب پیسے جناب مانگتے 50,000 دے دو، 1 لاکھ روپیہ دے دو،
علماء کا جو فتویٰ ہے وہ کہتے پیسے طے کرنا جائز نہیں. نعت خوانی کے آپ پیسے لے سکتے ہیں، خطابت کے پیسے آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ طے نہیں کر سکتے، فکس نہیں کر سکتے. اور یہ بھی نہیں کہہ کے لے سکتے کہ میں نعت کے پیسے لوں گا. نعت کے نہ کوئی دے سکتا ہے اور لینا بھی جائز نہیں ہے. پیسے ہوں گے وقت کے، میں نے 1 گھنٹہ آپ کو دینا، میں 1 گھنٹے کے اتنے پیسے لوں گا، سمجھے ہیں؟ لیکن اس کو طے نہ کرے، اگلے کی مرضی ہے وہ جتنا دے دیں. اب یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو نا اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے، آپ نے نعت خان کو اپنی چادر دے دی. ہم کہتے بالکل، لیکن نعت خان کون سا ہو؟ شریعت کے مطابق ہو. 50 سال پہلے چلے جائیں، کوئی نعت خان آپ کو بے سر و ننگر نظر نہیں آئے گا. کوئی نعت خان ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو. شریعت کے مطابق ہوتے، سنت ہے، اور ڈوب کے پردے تھے. یقین جانے ان کی نعت میں ایک مزہ تھا، ایک لطف تھا. یہ ہمارا ایک بھائی بیٹھا ولید بھائی، ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے. میری بات سمجھ ہے؟ ایک درود و سلام پڑھتا ہے، ہمیں سننے بھی مزہ آتا ہے. یار اس طرح کے لوگوں کو کرے. آگے پھر کیا ہوا؟ جب یہ خبر ملی حضرت امیر معاویہ کو کہ نبی نے کعب بن زہیر کو اپنی چادر دے دی ہے، کعب بن زہیر نے میرے نبی کی نعت پڑھی ہے، آپ نے 400 درہم قیمت لگائی. فرمایا 400 درہم دیتا ہوں، سرکار دو عالم کی چادر مجھے عطا کر دو. کعب بن زہیر نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے نبی کی چادر ہے، اس چادر کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، اس چادر کا میں سودا نہیں کر سکتا. کعب بن زہیر کا وصال ہوا، چادر ان کی اولاد کے پاس آئی. جب ان کو غربت نے ستایا، حضرت امیر معاویہ نے 4000 درہم دینار لگائے. امت کو یہ باتیں کون بتائے گا؟ یہ تو سارے بتاتے ہیں حضرت علی تے امیر معاویہ کی جنگ ہوئی ہے، یہ بات کوئی نہیں بتائے گا. آپ نے 4000 درہم دینار قیمت لگائی، چادر حضرت امیر معاویہ کے پاس آئی. یکے بعد دیگر یہ چادر چلتی چلتی بادشاہوں تک آئی. یہ وہی چادر تھی جس نے نعت پڑھی تھی تو اللہ کے رسول نے چادر اتار کے اپنے نعت خان کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور خالی یہاں تک نہیں، اب حضرت حسان جس کا آپ نے کئی مرتبہ ذکر سنا ہوگا، نعت کیسے پڑھتے تھے؟ جب بھی حضرت حسان کا ارادہ ہوتا نا نعت پڑھنے کا، اللہ کے نبی فرماتے حسان ادھر بیٹھ کے نہیں، میرے ممبر پہ بیٹھ کر میری نعت پڑھو. اب مجھے بتاؤ، ایک ہی نبی کا ممبر تھا جس کو ایک بڑھیا نے بنا کے دیا تھا. سرکار دو عالم نے جب پرانا ممبر اتارا وہ رونے لگا، پھر اللہ کے رسول نے نئے ممبر کو باہر رکھ دیا، پرانے ممبر کو رکھ دیا. ظاہری بات ہے جب حسان ممبر پہ بیٹھا ہے تو میرے نبی نیچے بیٹھے ہیں. آپ نے اپنے نعت خان کو حضرت حسان کو آپ فرماتے ممبر پہ آ جاؤ. آپ کی زندگی میں نہ ابو بکر صدیق ممبر پہ بیٹھے ہیں، نہ عمر پاک ممبر پہ بیٹھے ہیں، نہ عثمان بیٹھے ہیں، نہ مولا مرتضیٰ بیٹھے ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے تو حضرت حسان بھی ثابت ہے. اور آگے نعت خوانی کیا تھی یہ نہیں بیان کریں گے. یہ جس دن بیان ہوگی مسئلہ کی سارے نکھیڑ ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے عقیدہ کس کا ٹھیک ہے. اب آسان کی نہ سنو. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے نبی، اللہ پاک نے آپ کو اتنا خوبصورت پیدا کیا، میری آنکھوں نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. پھر سنو اس نعت کی باریکی کو سمجھو، آپ کو نہیں سمجھ آیا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت پیدا فرمایا، میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا. 1500 سال بعد آج کا وہابی کہتا ہے جیسے میری آنکھیں ویسے مصطفیٰ کی آنکھیں، جیسے میرا جسم مصطفیٰ کا جسم. اس نے نبی کو دیکھا بھی نہیں اور یہ کہہ رہے نبی میری طرح ہے. میں کہتا ہوں تیری طرح کیسے ہے؟ میرا نبی آنکھ اٹھائے اللہ پاک کائنات کے قانون بدل دے. میرا نبی نماز میں ہاتھ اٹھائے، میرے نبی کا ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے. میرا نبی سر سجدے میں رکھے زمین کی تہ کو دیکھ لیتا ہے. میرے نبی کا چلنا دیکھو، قوت سے سماعت دیکھو. فرمایا کہ میں یہاں پہ رہ کر دور والوں کی آواز کو سن لیتا ہوں. میرے نبی کی بصارت دیکھو. آپ فرماتے آج فرشتہ زمین پہ آیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. تو اور میں جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے.
فرمایا ایک نہ ایک دن کسی کے منہ میں جانا ہے. مالک تیرا شکر ہے محمد مصطفیٰ کے منہ میں جا رہی ہو. تیری طرح کیسے ہو گئے؟ حضرت حسان کا شعر تو سمجھ. فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت پیدا کیا، میں نے آپ جیسا سونا نہیں دیکھا. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہم جیسے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا آج تک کہہ رہے ہیں ہم جیسے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا نہیں بلکہ سامنے نبی بیٹھے ہیں، نبی کے سامنے یہ نعت پڑھی جا رہی ہے. آقا واللہ ہم نے تو شام میں بھی لوگوں کو دیکھا، ہم نے مکہ والوں کو دیکھا، ہم نے مدینہ والوں کو دیکھا، ہم نے ایران والوں کو دیکھا ہے. لم ترا قط عینی، ان آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ عربی حالانکہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے بہت زیادہ. کیوں نہیں دیکھے؟ فرمایا کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے نہیں دیکھا وَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے اللہ کے نبی اس لیے نہیں دیکھا، آمنہ جیسی کسی کی ماں ہوگی تو محمد جیسا بیٹا ہوگا. جی نبی کے سامنے نبی کی ماں کی تعریف ہو رہی ہے. تم نے تو اسے کافرہ بنا دیا، تم نے تو اسے مشرکہ بنا دیا ہے، اور حسان بیٹھ کے نبی کو سنا رہے ہیں آقا آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ فرمایا کسی ماں نے پیدا کیا ہوگا تو دیکھیں گے. اگلے جملے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ پاک نے میرے نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. اور چوتھا جملہ سنیے گا کہ میرے کسی بزرگ کا ہوتا تو کہتے شرک ہو گیا. حسان نے میرے نبی کے سامنے پڑھا، فرمایا کأنک خلقت کما تشاء. آقا مجھے لگتا ہے جب خدا آپ کو بنا رہا تھا پہلے پوچھ رہا تھا کیسے بناؤ، جیسے آپ نے بتایا خدا نے آپ کو ویسے بنایا. اب انعام کیا ملا؟ شعر تو اس نے بڑے پیارے پڑھ دیے، سمجھ آیا ہے. حضرت حسان حضرت عائشہ صدیقہ رضی